بولاں گا وہ باغ فتح کا مسئلہ موضوع فوراً اس واسطے ضرورت سمجھ کے بیان کرنا پیارے ہے کہ ملتان شریف ایک دوست میاں صاحب ہیں ساڈے انہاں دے گھر بیٹھا سی تے یہ ذکر چھڑ پیا تے کسے نے کیا کیا اور عام ساڈے سننے وچ بھی آندا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق کول گئیاں کئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے گلاں نہیں لڑدیاں ہوندیاں کوئی کہندے نے حضرت ابو بکر کول گئیاں کوئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں انہاں دا دور خلافت 2 سال کچھ مہینے انہاں دا دور خلافت انہاں تو بعد کیا شروع ہوندا ہے کوئی آندے نے انہاں کول گئے نے کوئی کہندے نے انہاں کول گئے نے خلیفے او سن تے پھر انہاں کول کی لینا ہے مسئلہ تے خلیفے نے حل کرنا ہے حضرت عمر دا جڑا خلافت دا دور ہے اس وقت اما پاک نے وصال فرما چکی ہیں وہ حضور سرکار کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں 6 مہینے کے بعد سیدہ خاتون کا وصال پاک ہو گیا تو 6 مہینے انہوں کا وصال ہو چکا 6 مہینے بعد حضرت عمر دا دور خلافت حضور پاک سرکار کو 2 سال کئی مہینے بعد جو شروع ہوتا ہے تو وہ کیویں حضرت عمر کو پہنچ گئی پھر اگے جھوٹ نال پچرائے لا دیتی جاندیاں عمر نے دھکا ماریا وہ ڈگ پئیاں صدیق ابو بکر نے دھکا ماریا پتہ نہیں کیڑے دروازے نوں دھکا دیتا معاذ اللہ اور ڈگ پئیاں ہاں جی اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس کا بچہ ساقط ہو گیا ڈگ پیا تے او دے نال ہی اما پاک دا وصال ہو گیا یار لوکاں نوں شرم نہیں ہوندی خاندان رسول اور حضور دی عزت نال کیہو جیاں گلاں محسوس کردے حیا نہیں ہوندی لوکاں نوں ایہو جیاں گلاں کردے میں اس مسئلے نوں اوتھے سن کے رستے وچ ذہن بنایا ہے کہ میں اس آج دے اس جلسے دے اندر صرف اینو ہی بیان کراں اور حضور دے جوڑے پاک سارے جھوٹ کھول کے سچ سامنے رکھ دیں اور جو کچھ بیان کراں گا یا کہ بخاری شریف یا پھر اہل بیت کی ہمدردی دے مدعی لوگوں نے میرے دوستو ادھر دیکھو پہلی گل میں یہ ثابت کراں گا بخاری شریف کہ 3 چیزاں سن ایک باغ فتح ایک خمس خیبر اور ایک مدینے کا صدقہ یہ 3 قسم کے مال اہل بیت نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیتے ہوئے سن کہ آمدن انہاں دی آپ علیہ السلام اپنے حرم پاک یعنی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں سمیت حضور سرکار دیاں بیٹیاں سمیت حضور سرکار دے حرم سمیت سارے اس دی آمدن استعمال کرتے سن یہ حقیقت باغ فتح کی حقیقت ہے اللہ باغ فتح نہیں خمس خیبر وہ بھی بیچی اور تیسری شے مدینے دا کچھ مال صدقہ سی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم او دی آمدن کلے سیدہ خاتون جنت نہیں حضور دیاں ساریاں بیٹیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت سمیت حضور دیاں گھر والیاں پاکاں ازواج مطہرات جڑے اصل اہل بیت نے سمجھا جڑا اصل اہل بیت حضور دیاں بیبییاں نے حضور دے ازواج مطہرات اس کی وجہ
عرف دے اندر لفظ اہل بیت بولیندا ہی ہے. مثلا جدو پوچھو وہ تیرے گھر والے کدے گئے، ہر کسی کا ذہن بیوی تے بچیاں وال جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یار میری گھر والی فوت ہو گئی ہے، سچی دسیا جی جس بندے آتے وہ میری گھر والی فوت ہو گئی، اس لیے کسی کا ذہن دل دماغ بیٹی وال جاتا ہے کدے وال جاتا ہے؟ بولتے نہیں. ہر کسی کا ذہن بیوی وال جاتا ہے. گھر والی کنو آخر فلانے گھر والی کو طلاق دے دیتی، کی مراد لیتے ہیں؟ بولو بیوی لے لینا. اہل بیت لفظ بول کے بیوی بچے مراد لے لیتے اور بیوی پہلا ہوتی، گھر والی وہی ہوتی، گھر کی مالکن انہوں آخیا جاتا ہے. ایویں آنے لفظ عرف تو نہیں پھیرا جا سکتا، لہذا وہ پہلو گھر والے نے اہل بیت پہلے نبی دے ازواج مطہرات نے گھر والیاں محترمہ نے. ہن وہ جڑا جو بھی مال ہے سی کہ تینا قسماں دا حضور نے وقف کیتا ہویا سی. او دی آمدن وقف جڑا ہوندا ہے او دی آمدن خرچ ہوندی ہے، او دا مالک کوئی نہیں بندا ہوندا. توجہ نہیں فرمائی نے؟ جیڑا مال وقف کیتا جاندا ہے او دی آمدن جنہ واسطے وقف ہوندی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کسے دا ملک نہیں ہوندا. انبیاء علیہ السلام اسی طرح ہی کرتے لگے آئے نے. کسے دا مال ملک اگلا وارث نہیں بنیا، وہ دی آمدن دا وارث بنتا رہا ہے. آمدن دی وراثت ہو رہے، مال دا وارث بن جانا مالک بن جانا ہو رہے. وہ سمجھ آ رہی ہے سگیو کہ نہیں؟ جی میں وضاحت کردا پیا وا اس طرح کسی نہیں کرنی، ذہن چ رکھنا. اللہ دے فضل نال بے مثال گفتگو ہونی. یہ پہلی گل سمجھ لئیے، مال خالی فدق دا نباغ نہیں سی، خمس خیبر بھی ہے، مدینے دا صدقہ بھی وچ کچھ ہے. یہ تینے وقف سن اہل بیت دے اوتے. انہاں دی آمدن خرچ ہوندی سی، یہ ملک کسے دا نہیں سی. کیوں کہ نبی مالک نہیں بناوندے، وارث نہیں بناوندے. نبی جو کچھ ہوندا ہے وہ صدقہ چھڈ جاندے نے. ہن اس جو صدقہ چھڈ جان او اس دی آمدن جویں جویں شریعت فرماوے میں خرچ ہوندی ہے، لیکن وہ مال ملک کسے دا نہیں بنتا. توجہ فرمائی کہ نہیں؟ جو نبی بیت المال امت کا چھڈ جان وہ الگ ہے. جو چھڈ جان کسے واسطے خاص نام کر کے تو پھر وہ مطلب یہ کہ وہ وقف چھڈ گئے نے، وہ آمدن خرچ ہونی ہے، لیکن اصل جڑا ہے وہ کسی دی ملک نہیں رہنا. آگے جو سمجھ وہ جڑا تین قسم دا مال سی وہ حضور سرکار نے ایویں ہی چھڈیا سی. اس مال نو طلب کرنے واسطے میں بخاری پڑھا گا صرف. توجہ ہے؟ اس مال نو طلب کرنے واسطے اما پاک خود نہیں گئیاں، جھوٹ دی اخیر آخنا سیدہ گئی دھکے وجن فلان ہویا اتنا چیر کھلوتی رہی لفظی لعنت اس جھوٹ دے. میں بخاری دے لفظ پڑھن لگا. بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری باب بنایا ہے رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں. رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں
اور سیدہ خاتون جنت بنت نبی دی فضیلت دا باب بنایا ہے. اور عجیب گل یہ کہ جیڑی پہلی روایت امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی فضیلت لے آندی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہی روایت اور سیدنا صدیق اکبر دی زبان دی ہے. اچھا سنگیو توجہ یہ ساڈے سنیاں دی بڑی دنائی ہے. میں ملتان بھی گل کی تھانوں بھی محسوس کرنا اور سنیاں دی بڑی دنائی ہے. یہ اہل بیت کے بھی سچے مخلص دوست نے, سیانے دوست نے, بے وقوف دوست نہیں. بے وقوف دوست دشمن نالوں بھی بہتا نقصان کرتا ہے بیچارہ. یہ سیانے بھی دوست بھی ہیں سیانے بھی ہیں. یہ کی کرتے ہیں انہوں کا سیان پونا کیڑا ہے ادھر ویخ انہوں کا سیان پونا ہے. اس اہل بیت کی شان صحابہ دی زبان نال بیان کرتے ہیں. کیوں کہ اہل بیت کی شان اگر صحابہ نال بیان نہ کیتی جاوے تو پچھوں بچن گے اہل بیت. ہن اہل بیت اپنی شان آپ بیان کرن تو انہوں تو کسے مننا ہی نہیں. ہر کسے آخنے تے اپنے منہ وچ تعریف کرتے پئے نے تے اپنے منہ دی تعریف کسے واسطے نہیں سنی جاتی, کوئی نہیں سنتا. وہ سنی تاں سیانے نے یہ آندے نے اساں اہل بیت کی شان صحابہ دے منہ وچوں سننے ہیں اور صحابہ دی شان اہل بیت دے منہ وچوں سننے. جے آنے صحابہ کافر نے, صحابہ جھوٹے نے, اہل بیت مومن دے سچے نے, پھر اہل بیت کا ذکر خیر کنے کرنا ہے؟ اہل بیت کی شان کنے بیان کرنی ہے؟ جی آنے اہل بیت جھوٹے نے تو صحابہ کی شان کنے بیان کرنی؟ سجنا ایسا سنی مذہب سیانا ہے. اہل بیت کی شان صحابہ کی زبان کو بیان کرتا ہے, صحابہ کی شان اہل بیت کے منہ سے بیان کرتا ہے. تو پھر دونوں گھر کی شان بنتی ہے صحیح. کیوں اہل بیت نے اپنے منہ اپنی شان نہ بیان کی تھی, صحابہ نے اپنی نہ کی. انہوں دی ادھر آئی انہوں دی ادھر آئی تو پتہ لگا دونوں گھری شان والے نے. وہ بولنے نہیں جی دونوں گھر شان والے نے. اگر اپنے منہ بیان کر دے تو مخالف نہ من دے. اس واسطے ایسا جڑ نہیں کٹتے. ادھر ویکھو اگر صحابہ نو علیحدہ رکھو تو اہل بیت کی شان بیان کرنے والا منہ ہی نہیں رہتا. تو جب اہل بیت کی شان بیان کرنے والا منہ رہنا ہی نہیں تو کدوں لینی. ادھر اللہ اکبر و کبیرہ. یہ سیدنا امام احمد بن حنبل تو پوچھا گیا مولا علی دے بارے شانہ دیاں روایتاں بہتیاں کیوں آئی ہیں, حتیٰ کہ امام نسائی جیسے محدث نے خصائص و علی پوری کتاب لکھ دیتی ہے شان علی دے اوپر. توجہ نہیں فرمائی. انہاں تو پوچھا گیا امام احمد بن حنبل تو کہ حضور انیاں حدیثاں جڑیاں کہ جنیاں شان علی دے بارے آئی ہیں دوسرے صحابہ دے بارے انیاں کیوں نہیں آئی ہیں؟ امام احمد نے فرمایا وجہ یہ جسلے خارجی اٹھن نا خارجی اٹھن تے اہل اور بعض بنو امیہ دے یزید جیسے اس طرح نے کہ زبان درازی کرن لگے نا اہل بیت کے خلاف تے نبی دے صحابہ فرض سمجھے
علی اور اہل بیت کا دفاع انہاں تھا ہن سینے دے اندر جو خزانہ نبی دی حدیثاں دا علی اور اہل بیت کے بارے رکھ دے جے سب کٹ دو تاکہ منہ بند ہو جائے اہل بیت کے خلاف تو بکواس اللہ اور کیسی عجیب گل ہے علی دا دفاع ہی صحابہ کیتا ہے وہ شان علی دا بیان ہی صحابہ کیتا ہے اسی واسطے ادھر دیکھ جدوں حضرت سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن بن علی دی صلح ہوئی ہے مسئلے دے اندر توجہ جس نے صلح کر کے فارغ ہوئے حضرت ابو بکرہ حضور دے صحابی اٹھے ابو بکرہ نام دے صحابی اٹھے نے فرمایا لوگو مینوں ایک نبی سونے کا فرمان یاد آیا حضور دی حدیث یاد آئی ہے آنکھوں دے سناواں جی میں تمہیں آخیا آنکھوں دے سناواں ایویں ابو بکرہ نے فرمایا آنکھوں دے سناواں انہیں آخیا سنا آپ نے فرمایا میں سونے نبی تو سنیا سی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین الفئتین من المسلمین حضور نے فرمایا ابو بکر نے فرمایا میں حضور نے بیان کیتا سی میں حضور تو سنیا سی اے میرا پتر حسن سردار مینو امیداں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا میرے اس پتر دی برکت وسیلے دے نال مسلماناں دے دو گروہاں وچ صلح کراوے گا ہن اے حدیث حسن پاک نے نہیں سنی نہ علی پاک نے سنی ہے حضرت ابو بکر صحابی نے سنی ہے تے شان حسن پاک دی صحابی نے سن کے مجمع بیان کی معلوم ہویا اہل بیت کی شان بیان کرنے والی زبان صحابہ دی ہے جڑا صحابہ دی زبان دا منکر بنے گا جھوٹا انہوں آکھے گا وہ شان اہل بیت کو ہاتھ دے بیٹھے گا لہذا شان اہل بیت کا دوست تو ہی ہوئے گا جڑا نبی دے صحابہ دی زبان نو سچا بنے گا ادھر ویکھو سجنا اگلی گل سنو یہ آخنا بی بی پاک خود گئی ہے وہ ظلم ہے وہ ظلم ہے وہ ظلم ہے وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے وہ لعنت ہے جھوٹ ہے آپ بخاری پڑھن لگا کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ حدیث نمبر 3711 جی اتنے پیا کوتب ستا والے نسخے دے 3712 لفظ سنو مسلمانوں لفظ سنو ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر مولانا استاد المدرسین مولانا مفتی محمد رفیق صاحب میرے سجے پاس تشریف فرما نے فیضان مدینہ دے صدر مدرس انہاں نو پوچھ لو ترجمہ کی بنتا ہے ارسلت الی ابی بکر انہاں ابو بکر وال قاصد بھیجا ہے بندہ بھیجا ہے مرو ہے بولو کیوں منہ بند کر گئے ہو لفظ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها سیدہ خاتون جنت نے پیغام بھیجا ہے بندہ بھیجا ہے ابو بکر والے یہ بخاری فرماندی ہے بندہ بھیجا ہے
لکھ لعنت اس زبان تے جڑا آکھے کہ خود گئیاں نے دھکے کھانے نبی سونے دی بیٹی تے خود چلی جائے اس گھر کے اندر چلی جائے جتھے پردہ ضروری تو بولتے نہیں جو میں قسم ذات دی کر کے آنا بے وقوف دوست نالو سیاح دشمن چنگا ہوں بے وقوف دوستی کردیا دوست کا کباڑا کر دینا دوستی کردیا ایک طرف میں آخا میں اہل بیت کا محب ہاں اور دوسری طرف ایڈی بےزتی کرا باغ کا ٹوٹا منگن واسطے نہ پردے کا خیال ہے غیر کے گھر بی گئی پھر توجہ تے کر کچھ تے سوچ اج دیاں عزت دار بیبیاں اج دیاں میں ایک نہیں سینکڑے مثالاں دے سکنا جنہاں محض اپنی جائیداد اس واسطے چھڈی ہوئی ہے انہاں آخیا ایسا نہیں لیندیاں کیوں آخر ساڈے کچہری وچ جانا پینا ساڈی فوٹو بنے گی ساڈی عزت رلے سانو گوارا نہیں میں قسم ہے بخاری اور قرآن پہ ہے قسم چوکے آنا حجرا شاہ مقیم بھٹیاں دا خوہ ہے جتھے سید مراتب علی شاہ صاحب پڑھاندے نے وہ بھٹیاں دے خوہ دے بھٹے ذمہ دار نے انہاں آن کے میرے کو مسئلہ پوچھا انہاں کہ چشتی صاحبہ ساڈیاں بیبیاں آکھدیاں اساں حصہ تواڈے تو زمین دا اس واسطے نہیں لیندیاں سانو کچہری جانا پونا اور سانو فوٹو بناونی پینی ہے اساں زمین چھڈی سانو اے چنگی لگدی ہے مگر عزت رولنا چنگا نہیں لگدا او میں پوچھنا او ظالما 1400 سال تو بعد مربیاں دے مربے بیٹیاں چھڈی بیٹھی ہیں سیدہ خاتون رولدی پھردی سی شرم کر اصل گل اے ہے ارسلت بی بی پیغام بھیجے خود نہیں توجہ ہے اور مسلمانوں آئیے سمجھ کے نہیں آئی پہلا جھوٹ کھل گیا کہ نہیں کھلیا بی بی گئی معاذ اللہ تھکے کھاتے نعوذ باللہ بچہ ڈگ پیا اسے درد نال بی بی فوت ہو گئی سارا جھوٹ نکل گیا بولنے نہیں دے نکل گیا جھوٹ حقیقت کی ارسلت بلا ابی بکر بخاری دے لفظ بولن دیا بی بی باغ نے پیغام بھیجا ہے قاصد بھیجا ہے انہیں جا کے حضرت صدیق اکبر نال گل کی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے اہل بیت کی عزت محفوظ ہو گئی کہ نہ ہوئی بولنے نہیں اصل تو وہی ہاں اصا کہنے اس گھرانے تو سورج شرماندہ ہے جس گھرانے تو سورج شرماوے وہ گھرانہ جگہ جگہ سے چند ٹکیاں دے پیچھے اپنی عزت رولے خبردار نبی کی اہل بیت کے ساتھ ایسا ظلم مت کیا جائے اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو پھر کم از کم محبت کا دعویٰ تو چھوڑ دے محبت اس چیز کا نام نہیں کہ عزت برباد کی جائے اور پھر اگو آخیا جاوے سانو بڑا پیار ہے اس کا نام کوئی محبت نہیں ہے محبت ہے یہی کہ سب سے پہلے عزت محفوظ کی جائے ایمان نال دسو تہاڈی عزت نو بدنام کر کے اگر کوئی بندہ تہاڈی دوستی کا دعویٰ کرے تو تسی منو گے جب تسا نہیں منن لگے تو حضور نے کیویں مان لینا بولو بولتے نہیں ایمان نال دسو اسی حدیث قرآن پاسے رکھ کے قسم خدا دی عقل تے تکڑی نال بھی تولیے نا گل تے ایسی کران گے جنوں ساری کائنات منے گی کہ یار گل تہاڈی ٹھیک ہے
یہ ہوں عقل کی گل کہ کوئی بھی کسی کی عزت نو بدنام کرے وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوستی اس چیز کا نام نہیں. اور اگر وہ دوستی کا دعویٰ بھی رکھ دے تو پھر سیانے ہوئی آخر گے بے وقوف دوست دیا سیاح نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ادھر ویکھ ہائے 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 وہ میں نال سنا دینا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان شریف وچوں اہل بیت دی محبت اور اہل بیت دے عزت احترام دے جڑے لفظ نکلے نے نا امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی شان دا جڑا باب بننے پہلی گل ہی وہی کیتی ہے جڑی صدیق دے منہ وچوں نکلی. وہ کی ہے لفظ سنو. اللہ اکبر و کبیرہ. بولو بولو. فتکلم ابو بکر. روایت تفصیل نہ لگے سناواں گا. اہل بیت دے مرد مولا علی جیسے کٹھے ہوئے. شاہ علی مشکل کشا حضرت عباس دونوں اہل بیت دے پیشوا سربراہ حضرت صدیق اکبر کو کٹھے ہوئے ہیں. فتکلم ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق بولے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. فرمایا فقال والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. شالی حضرت عباس اہل بیت کے مرد کچھے بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی کچہری ہوئی. حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کلام کی تھی. آپ نے خطبہ دیتا. انہیں سارے نے تقریر فرمائی. تقریر فرما کے فرما نے والذی نفسی بیدہ میں ابو بکر اس ذات رب کی قسم جے قبضے وچ میں ابو بکر دی جان. رسول اللہ دے ایک ہیں رسول اللہ دے رشتہ دار ایک ہیں میرے رشتہ دار. فرمایا میں اللہ کی قسم کر کے آنا رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا. رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا. رسول اللہ دے رشتہ داراں نال صلہ ورتی صلہ رحمی ورتا. رسول اللہ دے رشتہ داراں نال نیکی کراں. مینوں اپنے رشتہ داراں تو چنگا لگدا ہے. اپنے رشتہ دار مینوں نہیں چنگے لگدے جنے پاک محمد دے رشتہ دار چنگے لگدے. بولنے نہیں بولو. یہ جسے خلیفہ سی اس لیے پیا گل کرتا ہے. مت کوئی آکھے ڈر کے پیا کرتا ہے. اس لیے آپ بادشاہ ہے. آپ بادشاہ ہے کہندے تے ڈردا ہے. بولنے نہیں. اگر یہ آخیا جائے شاہ علی بھی چپ رہے سن ڈر دے مارے. اتو آخیا جائے صدیق بھی یہ جڑی گل کرتا سی ڈر دے مارے تو پھر سیدھی گل نہ کریے. حضور سارا ٹولا ہی ڈرپوکاں دا چھڈ گئے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں بے صدیق خلیفہ بنے تے جیڑی ہن قسم کھا کے آندا ہے اوئے مینوں حضور دے رشتہ داراں نال بہتا پیار ہے. میں انہاں دے نال نیک سلوک برتاں انہاں نال احسان کراں انہاں دی خدمت کراں مینوں بہتا پسند ہے اپنے رشتہ داراں نالوں. جے اسی آکھیے ابو بکر ڈر کے اہل بیت تو ڈر کے گل پیا کردا ہے تو اتوں پہلوں یہ آخیا جاتا ہے کہ حضور علی پاک بھی چپ رہے نے ڈر دے مارے. ہن علی بھی اہل بیت چپ رہے صحابہ دے ڈر تو. صحابہ چپ رہے اہل بیت دے ڈر تو پچھوں پھر یہ آخنا پینا ہے حضور پاک ڈرپوکاں دا ہی ٹولا چھڈ گئے نے. اہل بیت بھی ڈرپوک صحابہ بھی ڈرپوک تے پیچھے پھر آپ چھڑکنے بجائیے. بول دے نہیں
وہ کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہ تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا بڑی عجیب گل نہیں کہ جنہوں نے دنیا فتح کر ماری ہے وہ سارے ڈرپوک سن. اور ڈرپوک دنیا فتح کر دے ہوتے ہیں بولتے نہیں جی تو دنیا فتح کیویں ہو گئی؟ صحابہ بھی ڈرپوک اہل بیت بھی ڈرپوک وہ چپ رہے ہیں انہوں کی وجہ وہ چپ رہے ہیں انہوں کی وجہ یہ دونوں چپ رہے ہیں. اسلام کیویں پھیل گیا دنیا فتح کیویں ہو گئی ہے یار؟ خیر پہ ہے درپوکا پتا ہو گئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہوں ادھر ویخ گل میں لمبی نہیں کرتا نقطہ ایسا سمجھانا جہاں جواب نہ آئے لا جواب ہو. اگر میری کسی گل کا کوئی جواب توڑ پیش کر دے میں دسیا جی میں قسمیہ بیان اگر کوئی توڑ کر دے میں نک وڈا دوں جیڑی گل کرتا پیا. ہوں گل سمجھ اما پا یہ جڑا جو کچھ ہے سی نا با مال 3 قسم دا مال وہ کلا سیدہ خاتون دا نہیں سی وہ حضور دی سارے اہل بیت دا حصہ سی. حصہ بھی کنج دا سی وقف دا کہ دی آمدن ہونی ہے. سیدہ خاتون جنت نے توجہ سیدہ خاتون جنت نے سوال کی بندہ بھیج کے سوال کیتا ہے حضرت صدیق اکبر دے سوال کیتا ہے انہوں کو توجہ ذرا اور حضور دیاں باقی دیاں گھر والیاں اہل بیت حرم پاک انہاں سوال کیتا ہے سیدہ صدیقہ اما عائشہ پاک دے کو انہیں آخیا تہاڈا ابا جی ہیں خلیفہ تے باغ فتح ہو گیا تے خمس خیبر ہو گیا تے صدقہ مدینے دا حضور دے گئے حضور سرکار جو آمدن ساڈے تے خرچ کرتے سن تے پھر ساڈا ہی ہے تے تسی ابا جو نو آکھو سانو دین. ہن مطالبہ کلا توجہ یار ادھر کی ویکھدے ہو سنکنے افسوس ہے یار میں کی بیان پہ کرنا تسی کدھر پہ ویکھدے جی؟ ایتھے ہر کوئی ضرورت دی گل ہوندی رہندی ہے تساں ادھر ویکھن دا کی تک بن گیا یا پھر مینوں آکھو میں سوال کر کے جناب نو تے میں اٹھ پئی میں تے پہلو ہی آوازدار ہاں اس قوم تے کوئی ایڈا شوق مینوں تھوڑا چڑھیا ہے. میں پہلو یہ کہنا اقبال کی زبان لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے اقبال کہنا اللہ سونے مینو بڑی نعمتوں نوازیا بڑا شکر ادا کرنا وا پر ایک عرض بھی کرنا وا اقبال آگے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. میں پہلو روزہ کھڑا میں جب کیوں کھلوتا ذہن ساڈا دل دماغ ایڈا آزاد ہے اگوں قوم وہ لگی ہے جی غلامی دے اوتے خوش ہے جڑا آزادی دی گل کرے انہوں ہٹن نوں تر پے او توجہ ہے تو سونےو گل سمجھنا مطالبہ یہ آخنا سیدہ خاتون جنت نے کلا کیتا ہے غلط ہے جی میں پہلا جھوٹ ثابت کیتا ہے کہ آپ گئی ہیں غلط جھوٹ ہے بوتا انہیں کاسٹ بھیجا انہیں بندہ بھیجا ہوں اگلا بھی جھوٹ ثابت کرنا
سیدہ خاتون جنت پاک کلے مطالبہ نہیں کیتا، حضور دیاں ساریاں گھر والیاں بھی کیتا ہے اور حضرت علی تے حضرت عباس بھی کیتا ہے. وہ بول دے نہیں انہاں دوواں کی کیتا ہے، بول دے نہیں جی. مطالبہ کرنے والے تین سیدہ حضور دیاں گھر والی شاہ علی تے شاہ عباس، یہ سارے مطالبے کرنے والے سن. توجہ ذرا ہن جیڑا جواب صدیق اکبر پاک نے دتا سی کہ حضور تو میں سنیا ہے لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ساڈے وارث نبیاں دے وارث نہیں بنتے، جو اساں چھڈنے او صدقہ ہوندا ہے. آمدن کھان گے ملکیت کسی دی نہیں ہونی. ہائے اے راز ہے کی بادشاہ اور نبی میں فرق بیان کرنے کے لیے یہ مسئلہ اللہ نے حضرت آدم سے چلایا. کیا کہ بادشاہ مال اکٹھا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ نبی تے ایک پائی بھی اپنے ملک وچ نہیں رکھتے. ہوئے اگر نبی کوئی شے اپنی ملکیت ظاہر کرتے تو نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں سی ہونی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر کسی آخنا سی یہ بادشاہ ہے، یہ مال ملک اکٹھا کرنا چاہتا سی. نبی سونے نے اور سن نبی سونے نے ایک پائی کے اتنے بھی اپنی ملکیت ثابت نہ کر کے دسیا ہے. دنیا والے یہودی بھی آخن گے، عیسائی بھی آخن گے، غیر مسلم بھی آخن گے یہ سچا نبی ہے. وہ کیوں نبی سچا ہے؟ آخر پچھلے نبی بھی کسی شاید مالک نہیں سن بنتے دنیا دے، یہ بھی نہیں بنیا، نہ وہ وراثت چھڈتے سن نہ یہ وراثت چھڈ گیا ہے. لہذا وہ بھی سچے نبی سن، یہ بھی سچا نبی. وہ آئی جی سمجھ گئے نہیں؟ ہوں پتہ لگا جی کیوں وراثت نبیاں دیا نہیں چلدیاں، تاکہ کوئی نہ آخے جی دین کی گل کرتا ہے لالچ کی وجہ کرتا ہے. لہذا ہر ایک آخے کہ یار جڑا صرف اپنی ضرورت لوڑ تھوڑی تو تھوڑی کر کے پوری کرتا ہے تے مال ملک کچھ بھی نہیں رکھتا، اپنے اولاداں وچ بھی ایویں کہہ گیا ہے کہ جو میں چھڈیا ہے خبردار مالک نہیں بن سکتے تسی، نہ میں مالک سا نہ تسی. اور سمجھا روح سمجھا رہا، روح وچوں بڈھ اصل کا سمجھا رہا ہے. بے وقوف دوست نہیں، انشاءاللہ حضور دی غلامی بھی ہے تے عقل مندی نہ آئے، سیان پونے نہ آئے، گل دل نہ منے واپس مینوں مار دے ملاں گا. کوئی نبی نہ اجرت منگدا سی تبلیغ تے، نہ مال ملک بناوندا سی، صرف اپنی لوڑ پوری کردے سی. کیوں؟ جے اجرت منگدے تے کافر آکھنا سی لالچی نے، کافر آکھنا سی لالچی نے، مننی نہیں سی گل. جے ملکیت بناؤندے تے پھر بھی کافر آکھنا سی یہ تے مال کٹھے کرن نو پھردا ہے، اینوں کی لگے رب نال. چڈو ہوں بھی گلا کر لیندے لوگ کہ نہیں کرتے. فلانا مولوی تے اینے پیسے منگدا او تے لالچ، او تے لالچی بندہ روپیے کٹھے کرن پھردا ہے. کہندے نے کہ نہیں سچی دسیا جی ایمان کہندے نے. تے جے امتیاں تے زبان کھل جاندی ہے تے رسول تے امتی ہو گئی، یہ مسلمان ہو کے مسلمان تے کھولی کرن، کافر ہو کے رسول تے کیوں نہ کھول دے؟ او تے ہے نہیں کچھ. انہاں دے آکھنا نہیں ویکھیا
تھبو کٹھے کرن نو پھردا ہے تے بندا ہوں خدا دا رسول ہے اللہ تعالی بوتھے ہی انہاں دے بند کر دتے او جھلیا جے نبی اپنی اولاد دی وراثت چھڈ جاندا تے کافراں دی مڑ زبان کھول پینی سی انہاں کہنا سی ویکھیا اتوں دے فقیر بندا سی وچوں سارا کچھ اکٹھا کر کے تے اولاد نو دے گیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے تے کافراں دا پھر بوتھا کھول پینا سی بولو تے کافراں دے شک شبے جڑے نے انہاں مسلماناں دا پٹھا بہا دینا سی کئیاں دا لہذا اللہ تعالی نے بوئے ہی بند کر دیتے اور بول دے نہیں لیکن کیسی عجیب گل ہوتی ہے جڑے خالی ہاتھ رکھتے ہیں خالی ہاتھ جاندے نے دو جہان دیا نعمت انہاں دے ہتھاں چوندیاں نے اللہ اکبر و کبیرہ ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ونڈ کے غریباں نو دے مسکیناں نو دے امتیاں نو دے کافر آندے نے واقعی سچا رسول ویکھو مسکیناں دا خیال رکھدا ہے دوجیاں دا خیال رکھدا ہے اپنا نہیں دوجیاں دا رکھدا ہے اپنا نہیں یہ سچا رسول ہے اللہ دا رسول جدو نعمتاں ونڈن دے آندا ہے ہن پتہ لگ گئی اور سن شاہ علی مشکل کشا کیوں فقیری تے درویشی وچ رہے نے تے کیوں فقیری تے درویشی دی زندگی ملی ہے حضور دے گھر وچ پلے نے شاہ علی حضور دے گھر وچ پلے نے شادی دے اوتے جو کچھ دتا ہے جو کچھ شادی دے موقع تے دتا ہے وہ بھی کسے نے دتا ہے تے شادی دے موقع تے ونڈیا دتا ہے او ایمان نال دس کیوں اس واسطے شاہ علی پلیا سی محمد دے گھر وچ اگر شاہ علی کسے پاسوں مال رکھ دے اور ظاہر کر دے تے اگلے آکھنا سی محمد نے پتر بنایا سی ویکھیا ادھروں دے گیا شاہ علی نے ہاتھ کھڑے کر دیتے انہیں آخیا ویخ لو علی دے گھر کی ہے میں محمد دین دا وارث ہاں علم دا وارث ہاں معرفت دا وارث ہاں محبت دا وارث ہاں عشق دا وارث ہاں میں علم دا وارث ہاں علی میں دنیا دی کسی شے دا وارث محمد دا نہیں بنیا آ ویکھو ہاتھ کھڑے جے جگ نے آخیا سچا ہے محمد کیوں آخر نہ او دے کولوں کوئی شے لبھی ہے نہ او دی آل کولوں کوئی شے لبھی ہے ہوں اے نقطے جڑے نے آ وچلیاں گلاں تے آ وچلیاں رمزاں جڑیاں نے یہ اللہ والیاں تو سوا کون سمجھے او بولدے نہیں جی ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت اعلیٰ بریلوی فرما رہا ساڈا نبی جدھر بھی نعمتاں ونڈن نوں ٹر پیا ہے جڑے خالی ہاتھ رکھدا سی وہ خالی ہاتھ کیوں رکھدا سی خالی ہاتھ رکھن جراوے ادھر ہاتھ خالی رکھن کیڑی 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 نعمت اپنے کیڑی کیڑی نعمت کول نہ اساں یہ کرنے ہیں جدھر جدھر جاواں گے اساں زبان ہلاواں گے تقدیر والا رب اپنی تقدیر نال نال چلانا جاوے گا اساں ہاتھ نال کسے نوں امید اساں زبان نال آکھاں گے مولا ادھر رنگ کر دے یا اللہ رحمتہ کر دے تو سونے نے رحمتہ کرنی شروع کر دینی ہے انہوں ہاتھ وچ نعمت رکھن دی لوڑ کیڑی ہے جیڑا زبان نال آسماناں دی تقدیر چلاندا ہے
امام اہل سنت نے اس گل نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا وہ گل ذرا اوکھی سی میں سوکھی کر دیتی. آپ فرماندے نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ارے ساتھ ہی منشی رحمت کا ایتھوں دا منشی ایتھوں دا پٹواری نہیں، وہ آسمانہ دا رحمت دا منشی. جدھر حضور سرکار نے امدہ بنتے گئے آسمانہ دا منشی ادھر نال نال قلمدان اپنا لے لکھنا جا رہا ہے. سونے جدھر زبان مبارک چلاوے گا ادھر ہی رحمتہ کر دیا گے. تو بول دے نہیں ہوں مطالبہ بھی ہے، مطالبہ کیا طبقے توجہ ہے کیڑے کیڑے نے. حضرت علی عباس ایک، سیدہ خاتون جنت دو، حضور دیاں گھر والیاں جنہاں وچ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جنہ بیبیاں دے وچ شامل نے، لیکن انہاں مطالبہ کیتا ہے ان اما پاک نو آکھیا ہے کہ تساں ابے اپنے نو آکھو او ساڈا حصہ دے. سیدہ خاتون نے قاصد بھیجیا سانو حصہ دیو. توجہ ذرا، حضرت علی تے حضرت عباس نے یہ گل حضرت صدیق اکبر کو جا کی تھی. توجہ ذرا ہوں ہویا کی ادھر ویکھ جیڑا اے فرمان رسول اللہ دا سنایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اساں وارث کسے نہیں بنان دے، جو چھڈنے او ترکا او صدقہ ہوندا ہے. اے حدیث حضور نے بیان کیتی سی مرداں وچ بیٹھ. حضور نے گل کتھے کیتی سی؟ مرداں وچ، گھر وچ بیبییاں دے سامنے نہیں سی. ہن ہوندا ہے میں تقریر ایتھے کر رہا ہوں، میں جڑیاں ایتھے گلاں ہزاراں کراں گا او گھر وچ نہیں کیتیاں. میں خود یہ موضوع گھر وچ کبھی نہیں بیان کیتا جڑا تانوں سنانا ایتھے کراں گا، اگلے جلسے چ ہور، اس تو اگلے ہور، اس تو اگلے ہور، پتہ نہیں کنے موضوع کنیاں گلاں ہو جاندیاں جڑیاں تساں سنیاں انہاں نہیں سنیاں، جڑا انہاں سنیاں اگلیاں نہیں سنیاں، جڑا اگلیاں سنیاں گھر والیاں سن، جڑے گھر وچ بیٹھ کے میں گلاں کیتیاں او تساں نہیں سنیاں. تے سونا نبی بھی ایویں جتھے جتھے بہندا سی لجپال ضرورت کے مطابق جیڑی گل موقع دی اوندی سی ضرورت دی حضور کر دیندے سی. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر تھان تے ہر گل حضور نے بیان کیتی ہے نا. تا کر کے کئی صحابہ کئی حدیثاں نہیں سن جان دے، دوجے نو سنتے، دوجیاں تو سنتے سن، انہاں ایک دوسرے تو سن سن کے اگے کام چلایا ہے. یہ خود ایک موضوع ہے اگر یہ بیان کراں تو، لیکن یہ اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی. حضور باہر بیٹھے سن، مرداں وچ حضور نے گل کیتی ہے، کنایت کیتی ہے، مرداں وچ گل کیتی. شاہ علی بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عباس بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عثمان بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت عمر بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، حضرت سیدنا زبیر بن عوام بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، سعد بن ابی وقاص بھی انہاں مرداں وچ موجود سن، عبد الرحمن بن عوف بھی انہاں مرداں وچ موجود سن.
یہ ساری محفل لگی ہے جدو حضور نے گل کی توجہ ذرا سرکار نے مرداں وچ بیٹھ کے گل کی بیبییاں نو سر کوئی نہیں ہوئی حضرت سیدہ اما عائشہ نو بعد وچ حضور نے جا کے گل کی اما عائشہ نو اس چیز دی خبر سی ہن توجہ ذرا صحابہ حضرت علی حضرت عباس جدو آئے نے حضرت صدیق اکبر دے کول حضرت فاروق اعظم دے کول توجہ انہاں پوچھیا انہاں آکھیا اے علی اے عباس اے عثمان بیٹھا ہے اے سعد بیٹھا ہے اے زبیر بیٹھا ہے عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہے ساری بخاری پہ پڑھنا بخاری تو باہر نہیں دسو تساں حضور تو اے حدیث سنی سی ہن شاہ علی دی گواہی سن حضرت عباس کی گواہی سن بخاری ایک تھان تے نہیں میں 4 تو بھی زیادہ تھاواں تے بتا سکتا توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ بول دے نہیں جی نعرہ تکبیر نعرہ بخاری یہ روایت لفظ پہ پڑھنا فتشہد علی علی گواہی دیتی ہاں میں سنی ہے بالکل میں تیری تصدیق کرنا ابو بکر میں بھی سنی سی اور عثمان تو بھی سنی ہے ہاں میں بھی سنی ہے عبد الرحمان تو بھی سنی ہے سعد تو بھی سنی ہے زبیر تو بھی سنی ہے عباس تو بھی سنی ہے سارے تصدیق کی تھی ثم قال شالی گواہی دے اٹھ کھلونے تے فرمانے انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک ابو بکر شالی اٹھے فرمان رہے کچہری وہی ہے گل باغ بھی ہو رہی وہ خمس بھی ہو رہی وہ شمال بھی ہو رہی جب صدیق اکبر پاک نے گواہیاں لیا تو سنی گے انہیں آخیا سنیے فتشہد علی ہن کوئی علی پاک ڈر کے گواہی نہیں دیتی شیر خدا کا کم ڈرنا ہی نہیں جی شیر بھی ڈر جائے تو مڑ کدھر ساڈے ورگے کدھر جان پڑا جی شیر بھی ڈر جائے شاہ علی مشکل کشا نے گواہی دیتی بالکل حضور تو سنی پھر اٹھے فرمایا ابو بکر قد عرفنا فضیلتک ابو بکر تیری فضیلتاں شان ایسا سمجھنے ہیں جاننے ابو شاہ علی نے فرمایا ابو بکر اساں فضیلتاں شاناں تیریاں جاننے ہیں نال دسیا کہ یار اساں تین پتہ ہے اساں حضور دے کی لگنے ہیں تین پتہ ہے اساں حضور دے کی لگنے ہیں اس لیے پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی علی جے قبضہ قدرت میری جان ہے میں تہاڈی رشتہ داری تے تعلق بھی جاننا اور میں یہ بھی پچھان رکھنا وا کہ اپنے رشتہ دار مینوں گھٹ پیارے نے تساں مینوں ود پیارے اس موقع تے حضرت صدیق اکبر نے گل کی ذرا بولو چ سبحان اللہ ہوں یہ سارے مرد گواہ سن اس حدیث دے توجہ ہوئے سارے مرد گواہ سن حضور نے سیدہ صدیقہ پاک عائشہ پاک دے اگے بھی یہ گل کیتی سی انہاں بھی حضور تو ہی سنی سی کیوں تینوں پتہ ہے اما عائشہ دا گھر بستر ہوے جتھے وہی اتردی سی ہے یہ حدیث وچ آیا ہے ہن اما پاک دے اگے جدوں حضور نے بیان کیتا ہے توجہ ذرا ادھر قاصد گیا مرداں دا ادھر قاصد گیا مرد ادھر شاہ علی تے حضرت عباس گئے تے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چیتا کرو ہاں یہ سنی سی انہاں کیا ہاں سنی سی تے فرمایا پھر انہاں دوواں مطالبہ چھڈ دتا حضرت صدیق اکبر دے چیتا کراون نال او بولو اے
چیتا کراؤ سنیا انہاں بھی سی سارا کچھ سنیا سی پر چیتا جو کرا جائے بندہ آخر گل بھول جاتا ہے انہاں چ ایویں بھلے نہیں توجہ جس نبی سونے کا وصال ہویا ہے وفات ہوئی ہے حضرت عمر تو سارے صحابہ نو قرآن جو آیت ہی بھول گئی ہے کیڑی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم اللہ نے فرمایا محمد رسول ہے خدا نہیں رسول ہے خدا نہیں اگر یہ وفات پا گئے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے رسولوں کو تو وفات آتی ہے خدا ہے جو پاک ہے تو کیا تم پھر جاؤ گے دین کو جس نے صدیق اکبر آیت پہلو اتری ہوش کسن صدیق اکبر منبر تے چڑھے منبر تے چڑھ کے تے ایہو ہی آیت پڑھی حضرت عمر فرماندے نے ساڈی ہوش ٹھکانے آئی تے سانو انج پتہ لگا جویں قرآن دی آیت اتری ہی اج او کیوں ابو بکر سی رمضان سمجھن والا نبی دا پہلا وارث جے او بھی انہاں رمضان نو چیتوں بھلا چڈ گا تو امت نے مڑ سنبھالنا کنے سی اوتھے قرآن بھول گیا ہے ایتھے حدیث بھولی ہے جس نے صدیق آخیا ہے اور سچی دسو علی نبی تو سنی تھی انہاں آخیا سنی تھی یار چیتا آ گیا بالکل عباس سنی تھی عثمان سنی تھی زبیر سنی تھی عبد الرحمان سنی تھی سعد سنی تھی انہاں کیا سارے سنی تھی انہاں کیا تو مطالبے کرتے جس لئے بیبیاں اندروں سیدہ عائشہ صدیقہ تو مطالبہ کیتا ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا ادھروں میرے موضوع دی گرمی ہے اتوں دھوپ سورج دی گرمی پہ پئی ہوئی ہے تے بڑے اوکھے بیٹھے جے اے اللہ دے فقیراں جے تمبو میرے اوتوں تانے ہے تے تواڈے اوتوں بھی تان چھڈ دے یا میرے اوتوں بھی لا چھڈ دے نعرہ تکبیر نعرہ جو ہے سمجھو زیادہ وقت نہیں لینا تھا گل سمجھو جدو بیبیاں پاکاں نے سیدہ عائشہ تو عائشہ نو آخیا جاؤ ابا جی نو آخو انہاں فرمایا پر نبی پاک نے یہ گل کی سی بیبیاں پاکاں اندر بہ کے سیدہ عائشہ دی گل من گئیاں انہاں آخیا بالکل صدیق نے تانوں آخیا ہے حضور نے تانوں آخیا تساں سنیا ایسا منیا لہذا اساں اج تو بعد مطالبہ نہیں کراں گی او اندر چپ کر گئیاں بندے باہر چپ کر گئے بول دے نہیں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ اس حدیث سننے چ شامل نہیں سن تے نہ شاہ علی پاک نے گھر چ سنائی سی تا کر کے سیدہ پاک نے یہ مطالبہ قاصد نو بھیج کے کیتا سی جیویں جیویں جدے جدے تے راز کھلدا گیا ہے تے او حدیث تے او نبی دی شریعت دا بھیت کھلدا گیا ہے اوویں اوویں منتے گئے ہن سنگیا توجہ فرما اگر آکھیے ظلم ہویا ہے سیدہ خاتون نال تے پھر تے ظلم ہویا ہے ساریاں نال حضرت اما عائشہ نال تے اپنی نال بھی ابو بکر نے ظلم کر چھڈیا اونوں بھی نہیں سن دتا کوئی ٹوٹا نبی دیا دوسرے گھر والیاں نال بھی ظلم ہو گیا ہے انہاں نے نہیں دتا عباس علی نال بھی ہو گیا انہاں نے نہیں دتا سیدہ دا نام خالی کیوں لیا جاندا ہے حضور دیا گھر والیاں دا کیوں نہیں لیا جاندا ہن کوئی اس واسطے نہیں لیا جاتا کہ کوئی عقل منن واسطے تیار ہی نہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے ظلم کرے چلو دوسریاں دا حق مار لیا سی سارا چک کے حضرت صدیق اکبر ایڈا جو ظالم سی
سارا چک کے اما عائشہ دے جانا مول کا میں خلیفہ میں لکھ دیتا تیرا یہ سارا بولتے نہیں جی ڈلے پہ گئے ہو گل نہیں سمجھ آئی وہ یار سیدہ خاتون جنت نال تے اللہ تعالی معافی دے کوئی دشمنی رکھدا سی تے بیٹی نال کیڑی دشمنی سارا باغ سارا کچھ تین قسم دا مال ادھر کیوں نہیں لکھ دیتا ہن ایک گل چھپا کے سیدہ خاتون جنت دی ظاہر کیوں کیتی جاندی اس واسطے اگلا عقل والا آکھے گا کہ یار دھی تے باقی جڑیاں گھر والیاں سن انہاں نوں کیوں نہیں دتا منگیا تو انہاں بھی اما عائشہ منگیا تا نہیں کہ انہاں نوں حدیث یاد بھی سی چیتے بھی سی انہاں منگیا ہی توجہ ہے باقیاں نے منگیا تے بی بی پاک نے حدیث سنا کے چپ کرایا ہے یہ شاہ علی تے حضرت عباس نے منگیا تو انہاں تو گواہی لے کے دسو تساں حدیث سنیے کہ نہیں انہاں کہ سنی انہاں نو ان چپ کرایا اور راضی ہو گئے توجہ ہے اور اگلی گل سنو اگلی گل سنو اے اہل بیت دے جنہاں بھی ہتھاں وچ آوندا رہیا ہے انہاں ایویں کیتا ہے وراثت بنا کے ونڈیا کبھی نہیں صدیق اکبر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں عمر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں عثمان کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں وہ اہل بیت نو آمدن دیندے رہے ہیں انہاں آپ نے کوئی ایک روپیہ بھی خرچ کیتا ہاں آمدن ساری اہل بیت تے لگنی رہی لیکن انہاں تو بعد جب شاہ علی دی واری آئی انہاں بھی وہی کام کیتا انہاں کیا ون کے وراثت نہیں کہ ونڈیے یہ صرف رہنی آمدن ہوں میں بخاری نال ثابت کرنا کہ آمدن کنا کنا دے اے باغ اے مال سارا کنا کنا دے ہاتھ وچ آوندا رہیا ہے اہل بیت وچوں دوجا دا نام نہیں لیندا او بولدے نہیں جی اے ہن کتاب المغازی بخاری دی حدیث نمبر 4034 تو پہ بیان کرنا اب بولو مالک بن اوس فرمانے نے سمیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی تقول ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الى ابی بکر يسألوه ثمنهن مما فعل الله على رسوله فكنت انا ارضهن فقلت لهن کیسی عجیب گل جڑے لفظ پہلا مینوں دین نہیں آئے ہونے پھر سامنے آ گئے وہ بھی سنا دینا اما عائشہ فرماندیاں نے نبی دیاں گھر والیاں حضرت عثمان نوں بھیجیا ابو بکر والے یہ بھی آپ نہیں گئیاں سیدہ خاتون بھی آپ نہیں گئیاں انہاں حضرت عثمان نو بھیجیا ہے انہاں پتہ نہیں خود خبرے کیڑے قاصد نو بھیجیا ہے انہاں حضرت عثمان نو بھیجیا ہے ابو بکر دے کو جاؤ 8واں حصہ ساڈا منگو 8واں حصہ ساڈا منگو جی اگر بیٹیاں پاندیاں نے تے بیویاں دا بھی اولاد ہوندے 8واں حصہ بیویاں دا ہوندا ہے گھر والیاں دا ہوندا ہے کہ نہیں وراثت بولو او خامد جو مر جاوے جی اولادوں بغیر مرے تے چوتھا حصہ بیوی لے جائے اولاد ہوے تے کنواں حصہ لیندی 8واں حصہ لیندی تو بیویاں جڑیاں گھر بیٹھیاں سن 8واں حصہ انہاں دا کون نہیں سی بننا سیدہ خاتون جنت کا حصہ بننا سی دینا کا نہیں سی بننا ہوں انہیں بھیجا ساڈا بھی 8واں حصہ منگو تو بھیجا کیوں وہ بولو عثمان غنی نو ابو بکر کے پاس جانا انہوں نے بھی گوارا نہیں کیوں کہ یہ حرم نبوی ہے وہ حرم نبوی ہے پردہ دار بیبیاں نے میں موضوع چھیڑ بیٹھا تو بہت لمبا ہے انہاں حضرت عثمان کو بھیجیا جاؤ
ساڈا 8واں حصہ منگو. اما عائشہ فرمانیاں فکنت انا اردہن، میں انہاں نو آکھیا سی الا تتقین اللہ، اللہ تو ڈردیاں نہیں تسی؟ الم تعلمنا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسا. اما عائشہ نے فرمایا تو خدا تو ڈردیاں نہیں، تو جان دیا نہیں. حضور فرماندے سن اساں وارث نہیں بناندے، جو ہوندا صدقہ چھڈ جانے. تساں جان دیا نہیں، ڈردیاں نہیں رب تو. یرید بذالک نفسا، حضور وہ گل جڑی کردے سن کہ اساں وارث نہیں بناوندے، وہ آپ اپنا ہی ارادہ کردے سن کہ اساں نبی ہاں، اساں وارث نہیں بناوندے. اما پاک کے سمجھایا، کئیاں نو جو سمجھ نہیں سی آئی گل تے اما عائشہ نے مطلب کٹ کے پورا سمجھا دیتا. تے جدو سمجھیاں انہاں آخیا توبہ توبہ، بالکل اساں اللہ کو معافی مانگنی ہے تے غلطی کر کھڑی ہے. او بول دے نہیں جی تے بول یہ بھی ہو سکتا ہے گل حضور کرن کسی نو سمجھ آوے کسی نہ. حضور سونے نے فرمایا، ادھر ویکھ، حضور سونے نے فرمایا کہ میریاں بیویاں حضور نے بیویاں بیٹھے سن حضور دی ازواج مطہرات، حضور نے فرمایا تواڈے وچوں جیدا ہاتھ لمبا ہے نا، بہتا لمبا ہے، اطول کن یدن، تواڈے وچوں جیدا ہاتھ لمبا ہے نا بہتا. اگے حضور نے پتہ نہیں جنت ہون دی گل کی، جنت جان دی گل کی، وفات دی یا اس طرح دی میرے ذہن مستحضر کوئی نہیں، میں جھوٹ نہیں بولدا. لیکن اتنا مینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا جڑا تواڈے وچوں ہاتھ جدا بہتا لمبا ہے. کئی حضور دیاں بیبییاں اٹھیاں تے کپڑا چک کے تے گٹھاں مار کے تے ہاتھ مینن لگ پئیاں، کچھن لگ پئیاں بھی ہاتھ کیدا لمبا ہے. تے حالانکہ حضور دا مطلب پتہ کی سی کہ سخی کیڑی ہیں. ہائے ہائے ہائے. وہ پھر اما عائشہ دے دوسریاں نے سمجھا کہ حضور دے اس فرمان دا مطلب تے ہے سخی کیڑیاں نے بہتیاں، مطلب یہ سی. لیکن حضور دے گل دی او رمز نو سمجھیاں ساریاں نہیں. اما عائشہ نو سب تو زیادہ فقیہ آکھیا جاندا ہے. اما عائشہ طیبہ نے اس لیے بیبیاں نو دسیا تساں رب تے ڈردیاں نہیں. حضور نے جو فرمایا سی وہ اپنی گل کیتی سی، تانوں سمجھ نہیں آئی. گل گئی کھل، بیبیاں ہو گئیاں چپ، انہاں نو سمجھ آ گئی. بیبیاں چپ، شالی چپ، بولتے نہیں جی. سارے صحابہ چپ. ہن جیڑا مال ہے سی، ہن بخاری دس دی کتاب المغازی وچ فنتہا ازواج النبی، نبی دیاں گھر والیاں رک گئیں. فکانت هذه الصدقة بيد علي، او صدقہ سارا علی پاک دے ہاتھ رہیا. منعها علی عباس، علی پاک نے اپنے کول رکھیا تے حضرت عباس نوں نہیں دتا. عباس منگدے سن، انہاں نہیں دتا. عباس منگدے سن، انہاں نہیں دتا. اے چاچے سن، دتا. علی نہیں دتا. یہ منگدے سن، علی نہیں دتا. ہن جیڑا کہ صدیق نے سیدہ نو نہیں دتا تے ظالم بنیا ہے، پھر آکھاں گے علی نے چاچے نو نہیں دتا، علی بھی ظالم بنیا ہے. معاذ اللہ، یہو جہ مذہب تے کسے جاہل دا ہی ہو سکدا ہے. علی پاک نے تا نہیں دتا، علی پاک یہ جاندے سن تے عباس بھی اسے گل دی راضی رکھنا چاہندے سن. عباس یہ وراثت ہے ہی نہیں، یہ آمدن چاہیے، میں بھی لے رہا ہوں تو بھی لے رہا ہے، پھر منگتا کیوں ہے؟ ثم کان بید حسن بن علی، مولا علی تو بعد آ گیا ہے
حضرت حسن دے ہاتھ وچ، حضرت حسن مولا علی دے پتر دے ہاتھ وچ، پھر ثم بید حسین بن علی، پھر آ گیا مولا حسین دے ہاتھ وچ، پھر آ گیا بید علی بن حسین، پھر آ گیا امام زین العابدین دے ہاتھ وچ، حسن بن حسن، حسن بن حسن، پھر امام حسن دے پوتے دے ہاتھ وچ آ گیا ہے، پھر کلاہما کانا یتداولانہا ثم بید زید بن حسن، پھر اسی طرح چلتا رہا ہے، حضرت زید امام حسن دے پوترے دے ہاتھ آئے، او امام زید جنہ دی نسبت نال کئی سید زیدی سدیندے نے، کہڑے سدیندے نے؟ زیدی سید، امام زید دی اولاد نے، توجہ نہیں فرمائی۔ اور امام زید وہ ہے جن نے غالباً منصور دے دور خروج فرمایا، خلاف منصور دے ظلم دے خلاف اٹھے، انہیں آپ نو شہید کرایا، شہید کرا کے تے لٹکا دتیاں، آپ دی لاش شریف لٹکا دیتی سولی دے اوتے، 4 سال جنازہ نہیں پڑھیا گیا، لاش مبارک توجہ، لاش مبارک سولی تے ٹنگی رہی 4 سال۔ کئی کم بخت آندے سن، منہ پھیر دے سن قبلے والوں سید دا، وہ پھیر کے جاندے سن، مڑ سید دا منہ قبلے والے ہو جاندا سی۔ اور توجہ، انہاں ظالماں نے کپڑا ایک ران دتا، وہ ڈگ گیا، اللہ سونے نے اے کرامت سید دی ظاہر کرنی سی، اللہ سونے نے بھیجیا مکڑی نو، جالے جالے بننے والی مکڑی، انہیں سید دے اوتے جالا بن کے کپڑا بنا دیتا۔ ستر نبی دے آل دا انج محفوظ ہویا۔ یہ سارے اہل بیت دے پورے نسل شریف چے سارے انج باغ تے اے مال صدقے لگے آئے نے، تے اوہی کام کردے آئے نے جڑا صدیق اکبر نے کیتا سی۔ او بولو ہن سارے اہل بیت نو تے او سمجھ آئی، تے جے میں اج انہاں دے خلاف اٹھ کے تے کوئی گل کراں تے میں آکھاں ظلم کیتا ہے، تے میرے نال دا بے وقوف بدھو نہیں ہونا کہ بے وقوفا سارے اہل بیت اونوں حق سمجھیا، تو نواں اہل بیت نو راضی کرن واسطے ایک نواں لوچ تھل لے آئی، تینوں اینی نہیں حیا ہوندی کہ او آپ سارے آندے نے انج کرنا ہے، تو کہنا نہیں مینوں بہتی سمجھ آئی ہے اونج کرنا ہے۔ آ گئی جو سمجھ کے نہیں آئی؟ او بولو دسو کو کسر رہ گئی، اور کو کسر رہ گئی ہے؟ موسم بھی ٹھیک تھی، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ پہلا بہت کچھ سنتے رہے ہیں باغ فتح دے اوتے سوال دے جواب، لیکن خود میری اپنی کبھی تسلی نہیں سی ہوئی۔ میں سچی کا دسدا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جدو آپ مطالعہ کیتا ہے بخاری دا، تو میں آخیا او پلیا لوکا کمال ہے، تے بخاری جی سارے مسئلے حل ہوئے کھڑے نے۔ حضور دے صدقے جی میں ناچیز نے وضاحت کر کے بیان کیتا ہے، اگر کسی ممبر تو سنیا ہوئے تو پیسے واپس۔
اور آخری میں مور لا کے اتر جانا جی محبت اہل بیت کے دعوے داروں کی کتاب حدیث کی جس طرح ہماری بخاری ہے ان کی اصول کافی ہے، اصول کافی انہاں دی تے بخاری ساڈی، اس اصول کافی دے فضیلت العلم دے باب وچ یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا ولكن نورث العلم. اساں حضور نے فرمایا اساں نبی کسی نو درہم دینار دا وارث نہیں بناؤندے، اساں علم دا وارث بناؤندے ہیں. اگر اے حدیث انہاں دی بخاری دے نال دی جیڑی انہاں دے سمجھ وچ ہے، بخاری دے نال دی شمار ہوندی انہاں دے نزدیک، اگر اس وچ نہ ہوے میں مجرم. اس وچ لکھیا ہے کہ نبی فرماندے نے حجی تیرا روایت کرنے والے امام حسین نے اس کتاب وچ وہ حضور فرماندے نے اسا درہم دینار مال دے وارث نہیں بناوندے، اسا علم دا وارث بناوندے ہیں. ہن بخاری تے جو لکھ گئی ادھروں ہی پتہ لگ گیا کہ نبی درہم دینار دا وارث بناوندے نہیں. جدوں بناوندے نہیں تے سنگیا مڑ مذہب تے وہ ہویا نا جڑے علم دے وارث بناوندے نے تے صدیق اکبر دا مذہب بھی وہی، صحابہ دا بھی وہی، اہل بیت دا بھی وہی، مسلماناں سارے دا وہی. کی علم دے وراثت دے گئے نے، مال دی وراثت نبی نہیں دے گا. اور میرے خیال دے جسلے وہ علم دی فضیلت دے باب حدیث جمع کرن لگے سن تے اس لیے ادھر چیتا ہی نہیں گیا بھی یہ دا مطلب ہور نکل جانا ہے. اوتھے علم دی فضیلت تے لکھ گئے نے لیکن یہ پتہ نہیں سی علم دی فضیلت ہو جانی ہے تے وچوں ساڈی فضیلت ہو جانی ہے. یہ مڑ کدھر گئی گل ہے جی. الحمدللہ اور سنیا تیرے مذہب دی سچائی دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ مذہب تیرا ہوتا ہے، زبان کسی اور دی ہوتی ہے. کیسی عجیب ایسا ہوں جدے مرضی نکمے ہو گئی نکمے اسی بڑے ہیں، سنتی گل نہیں نکمے ایسا جن مرضی ہوئیے پر مذہب دے ساڈے اخیر ہو گئے بولتے نہیں جی. تا کر کے سیدنا امام احمد بن حنبل فرماندے سن، غوث پاک دا امام فرماندا سی او لوگو او سنی تے غیر سنی نو پہچاننا ہوے تے فرمایا دوجیاں دے سنیاں دے گناہگار دی قبر پٹو گے تے انہاں دا چہرہ قبر تو نورانی ہونا ہے، انہاں دا نہیں. سبحان اللہ. گناہگار دے نال دا ادھر دا نیکوکار نہیں ہو سکدا. اساں نکمے دے بڑے ہیں لیکن مذہب بڑا کم رکھ لے جہاں توڑ کسی پاسوں لبدا ہی نہیں. بولنا نہیں. سنی حضرات توجہ، ایک شیر نعت دی رمز دا ایک شیر جڑا نعت خانہ دے منہ چلتا ہے وہ سنانا. تھوڑا اپنا ضمیر جگاون واسطے پہ گل کرنا. کسی نعت خان نے آخیا لجپال
او لگیا نبھا لجبال لگیا نبھا ذرا اپنے ضمیر نو جگاون واسطے ناچیز نے آکھیا جی آکھو سنا اپنے ضمیر نو جگاون واسطے تھوڑی تھوڑی دلی کر کے ناچیز نے عرض کیتا اوے لجرو او لجبال اساں لجرو جے کدھر ادھروں بھی لجپالی ہو جائے جی ادھر ہوتی ہے پھر دنیا کے سوائے سنی دین کے کسی بھی نہ ہو شانہ ہر پاسے دین اسلام دیا ہو ٹھاٹھا ہر پاسے دین اسلام دیا ہو لجرو لجرو لگیا نبھا سوہی شریعت گلنا راجا لجرو نعرہ سلیم یاد ترا مصرا تین میں اگے کلام پورا کرنا یہ شہر بڑا پکا ہے شرما لگیا نبھا شریعت سوری شریعت ساڈے سر داتا جہ چشتی ساڈے سر داتا جہ چشتی پھر سن لو
راج ہے چشتی کیوں دیدا حق تاج ہے چشتی مکتی گال مقامہ میرے سر دا تاج ہے چشتی لج رو کو میں اٹھایا سی میں کوئی نات یہ جڑا میرا جو ہے میں اتفاق میں اگوا کہ میں واسطے سجم جی اٹھی دے جڑا یہ میں طرح مسلائی کو تمنا لج رول لجپال مدنی نات ہے او سبحان اللہ سونی نات ہے بڑی درد والی نات وہ نات پوری تو میں ذرا اپنی اصلاح واسطے اپنے آپ نو ذرا سمجھاون واسطے گل کیتی نہیں سمجھ لگی وہ چلو کہ اللہ سونا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تساں ساڈی سب حاضری قبول ہوئے نکاح دے دو لفظ بول پڑھا دے انشاءاللہ اچھا بھی لنگر بھی کھاؤ لنگر سب واسطے تیار ہے کل دا میرا موضوع ہے تقریر رحیم یار خان ضلع شان خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا انشاءاللہ العزیز اصل مستیاں واتے